کہ اسلام کو جب مال کی ضرورت تھی، کون ہے جس نے اسلام پہ اپنا سب کچھ قربان کیا ہے؟ کون ہے جس نے اسلام کو اپنا مال دیا ہے؟ کون ہے جس نے اسلام پہ اپنی ساری جائیداد قربان کی ہے؟ کون ہے جس نے اسلام پر اپنے دولت کے دہانے کھولے ہیں؟ عزیزان محترم، سودا فائدے کا ہو، تجارت عروج پہ ہو، بزنس بڑھیا ہو، دھندا چل رہا ہو، مال بک رہا ہو، فائدہ سامنے ہو، تو مال لگانے والے ہزاروں مل جاتے ہیں، مگر پتھر مارے جا رہے ہو، گالیاں دی جا رہی ہو، پھپتیاں کسی جا رہی ہو، اسلام کے نام پر جسموں پہ اوجھڑیاں ڈالی جا رہی ہو، پھر اپنے گھر، اپنا تجارت، اپنا بال سب کچھ چرایا اور چھینا جا رہا ہو، ایسے ماحول میں جب صرف گھاٹا ہو اور گھاٹے میں ڈوبتے ہوئے تجارت میں جو مال لگائے، اس کی مال کا کیا عالم ہوگا، اس کی مال کی عظمتوں کا کیا وقار ہوگا؟ میں کہتا ہوں دنیا والے اس مال کی عظمت کو سمجھے نہ سمجھے، میرے رب نے قرآن میں اس مال کی فضیلت بیان کر دی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بے شک سبحان اللہ۔ رہا خدا کے دی پر اثر ختیجہ کا، کہ عزیزان محترم ضروری نہیں ہے کہ میں تقریر کروں تو ہی تقریر ہوتی ہے، ہم تو بیٹھ جائیں جہاں وہاں بھی تقریر ہوتی ہے۔ رہا خدا کے دی پہ اثر ختیجہ کا، بیان نہیں کرے گا کوئی، بتائے گا نہیں کہ اسلام کو مال کس نے دیا، بتائے گا کون؟ رسول کا صحابی۔ رسول کے صحابی سے پوچھئے، امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق روایت کر رہے ہیں، میں اونچے قد کا، لمبا، رسول اونچے قد کے، ہم آمنے سامنے کھڑے تھے، رسول کے چہرے پہ غم، اس لیے کہ ابھی جو راستے سے گزرے تو کیا دیکھا؟ نئے کلمہ پڑھنے والے، نئے مومن ہونے والے، نئے مسلمان ہونے والوں سے کسی نے نوکری چھین لی، کسی نے زمین چھین لی، کسی نے جائیداد چھین لی، ان کا بائیکاٹ ہوا، بیچارے بھوکے پیاسے راستے پر چل رہے ہیں، کبھی قدم لڑکھڑائے تو زمین پہ گرے، کبھی قدم ادھر جائے تو زمین پہ گرے۔ رسول نے دیکھا، دل میں خیال آیا، اس طرح اگر ایمان لانے والے آہستہ آہستہ بھوک کی چپیٹ میں، اپنے پیٹ کے چکر میں، روٹیوں کے مسئلے میں پھنس جائیں گے تو یہ واپس اسلام سے پھر کے نکل جائیں گے۔ پروردگار کاش تو مجھے مال دیتا تو میں اس مال کو ان پہ قربان کرتا اور پھر یہ دین پہ ڈٹے اور قائم رہتے۔ اللہ اکبر۔ نبی گھر میں آئے، حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں بھی تھا، رسول بھی تھے، سیدہ ختیجہ آئیں۔ یہ کون ہے؟ رسول خدا کی پہلی زوجہ، رسول خدا کی پہلی بیوی، رسول خدا کی پہلی شریک حیات۔ یہ وہ ہے جب تک رسول کے نکاح میں رہی، اللہ نے فرمایا حبیب دوسرا نکاح مت کرنا، اس لیے کہ میں رب ہو کر ختیجہ پہ سودن برداشت نہیں کروں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا علی آئے، کون بیان کر رہا ہے؟ سیدنا ابو بکر۔ میں بتاتا ہوں صحابی اور اہل بیت کا کیسے چولی دامن کا ساتھ ہے۔ مجھ سے پوچھئے، میں بتاؤں گا کہ عظمت اہل بیت صحابہ کیسے بتاتے ہیں۔ دور سے اللہ پہ بات چلے گی، مائک پہ نہیں چلے گی۔ یہ مائک نہیں بھی ہوگا تو بھی بیان ہو جائے گا۔ کل بیان ہوتے ہوتے فرید پور میں بتی چلی گئی اور جنریٹر جیسے چالو کیا تو بیچ سے وائر کٹ کے ٹوٹ کے الگ ہو گیا۔ میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، ہم غوث پاک کے مرید ہیں، بغیر مائک کے بھی 70,000 لوگوں کو بیان سنا دیتے ہیں، اور پھر بغیر مائک کے بیان
وہ پورا ریکارڈنگ پہ ہے, وہ یوٹیوب پہ آ جائے گا انشاءاللہ 2-3 دن میں ایڈٹ ہو کر کے سن لیجئے گا. پورا ریکارڈ پہ ہے بغیر مائک کے. تو جب 800,000 لوگوں کا مجمع بغیر مائک کا سن سکتا ہے تو یہاں تو مجمع ہی کتنا ہے جو مائک کی ضرورت پڑے گی. بغیر مائک کے سنیے گا. اور مگر آپ کی سبحان اللہ میرے ساتھ رہے. رسول کے چہرے پہ غم. سیدہ خدیجہ آئیں کہ میرے شوہر کیا ہوا, پریشان کیوں ہیں, غمزدہ کیوں ہیں, مغموم کیوں ہیں, چہرے پہ غم کیوں ہے. کہ خدیجہ جو ایمان میں داخل ہو رہے ہیں, جو اسلام میں داخل ہو رہے ہیں, جو اسلام کی چہار دیواری میں تشریف لا رہے ہیں, ان کا سوشل بائیکاٹ ہو رہا ہے, ان سے روزی روزگار کے ذرائع چھینے جا رہے ہیں, نوکریوں سے نکالا جا رہا ہے. یہی رہا تو یہ روٹی کی تلاش میں الٹے قدم پلٹ جائیں گے. میں نہیں چاہتا کہ پلٹے. کہ اے میرے حبیب, اے میرے سرکار چاہتے کیا ہیں؟ کہ بس چاہتا یہ ہوں کہ کاش مجھے اللہ مال دیتا. یہ نہیں کہا خدیجہ تم دو, کہ کاش مجھے اللہ اتنا مال دے, میں ان سب کو مال عطا کروں اور یہ دین پہ قائم ہو جائے. اتنا سننا تھا کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے اپنے غلام میسرہ کو بلایا اور خزانوں کی چابی دی اور دے کر کہا جا یہ وہ خدیجہ ہے جس کے عرب میں 60,000 اونٹوں پر تجارت کا مال ٹریول کرتا تھا. کتنے 60,000 زور سے 60,000 کوئی ہے اس وقت 2022 میں ایسی ٹور اینڈ ٹریول کی کمپنی, کوئی ہے ایسی کمپنی جو میرے سامنے لائیں جس کے پاس 60,000 ٹرک ہوں, جس پہ اس کے تجارت کا مال چلتا ہو. کہ خدیجہ وہ ہے جس کے پاس اللہ نے 60,000 اونٹ دیے, کسی پہ شہد, کسی پہ کھجور, کسی پہ چادر, کسی پہ کپڑا, کسی پہ اناج, کسی پہ درہم, کسی پہ دینار, کسی پہ مشک, کسی پہ عنبر, اور سارا عرب خدیجہ سے ادھار لے کر کے پوری دنیا میں ٹریول کر رہا ہے اور اپنا مال بیچ کے خدیجہ کو ان کا حصہ اور خود اپنا حصہ لے رہا ہے. سیدہ خدیجہ کا لقب تھا رسول اللہ کی زوجہ, سیدہ خدیجہ کا لقب تھا ملکۃ العرب, عرب کی ملکہ. عرب میں کوئی ملکہ اور کوئی راجہ بادشاہ نہیں ہوتا, مگر اللہ کے رسول فرما رہے ہیں یہ ملکۃ العرب ہے. یعنی یہاں اللہ نے کسی کو ملکہ نہیں بنایا ہے. ہاں اگر ملکہ ہوتی تو خدیجہ کی جیسے ہوتی. میں کہا یا رسول اللہ یہ عرب کی ملکہ نہیں ہے کیونکہ عرب میں کوئی بادشاہ نہیں تھا, قبائلی سسٹم, قبائلی نظام تھا. پھر خدیجہ ملکہ کیسی؟ مسکرا کے کہا جنت میں پوچھنا, مریم سے, حوا سے, صفورہ سے, زہرا کی ماں سب کی ملکہ ہوگی. غور سے سنیے گا, یہ بتایا نہیں جائے گا آپ کو. حاجی صاحب نے 100 روپیہ دیا, مائک پہ اعلان ہوگا. قبلہ میں نے دیکھا ہے چندے میں, مسجد میں, جمعہ میں, حضرات فلاں صاحب نے 500 روپیہ دیا. میں نے کہا حضور اس نے 500 دیا, جس نے سب دیا, جس نے اسلام پہ اپنی چادر طہارت کا سایہ کرنے کے لیے زہرا جیسی بیٹی دی, جس نے حسن و حسین جیسے نواسے دیے, اور قیامت تک آل رسول کا شجرہ جس پاک بیوی سے چلے گا اسے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کہا ہے. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بے شک حضرت سبحان اللہ. عزیزان ملت اسلامیہ ذرا غور کیجئے گا, میں بڑی آہستہ آہستہ اس میں چل رہا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ زمین بنے ہے نا, اور میں ہمیشہ قائل اس بات کا رہتا ہوں کہ نعرہ مجمع سے لگے, ممبر سے لگے,
लोग कहते बड़ी सेटिंग थी, मिल के लगा रहे थे। मैं कहा नहीं, मिल के नहीं लगा रहे थे, जो सामने जा रहा था नारा सामने से आ रहा। जोर से नारे हैदरी, नारे हैदरी। और मैं पहले कहता हूं कि मरहबाने वक्त पे यूं वार होना चाहिए, मरहबाने वक्त पे यूं वार होना चाहिए, रोज जिक्र हैदर करार होना चाहिए। रसूल ने क्या कहा? मेरे आका ने काश माल होता तो मैं राह खुदा में खर्च करता। सैयदा खदीजा ने मालों की कुंजी, अपने खजानों की कुंजी, मलिकतुल अरब, सैयदतुत तुज्जार, बिजनेस मैन सुना होगा, बिजनेस वीमेन, बिजनेस वीमेन सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा। अच्छा सलामुल्लाह अलैहा क्यों कह रहा हूँ? मेरे जाने के बाद कानों में कोई आपके आके तकबीर न पढ़ने लगे। देखिए सैयदा खदीजा को सलामुल्लाह अलैहा कहा, ये सिर्फ नबी के लिए है। तो बुखारी, इमाम बुखारी किताबुल बदाइल वही फरमाते हैं कि जब रसूल खुदा ऐलाने नबूवत से पहले गारों में जाके इबादत करते थे, गारे हिरा में जाके इबादत में मशगूल होते थे, तो साथ में सत्तू या खजूर या जैतून का तेल या तो फिर आप अपने साथ शहद लेके जाते थे। कहते हैं एक हफ्ते का सत्तू लेके सरकार गए, 15 दिन हो गए। सैयदा खदीजतुल कुबरा को ये ख्याल आया, मेरा शौहर एक हफ्ते का खाना लेकर गया था और 15 दिन हो गए, खाना खत्म हुआ होगा, मैं जल्दी से जा करके उनको खाना पहुंचाऊं। कहते एक प्याले में सत्तू भरा, उसको अपने चादर से ढांपा, पूरे सर से लेके पैर तक चादर में लिपटे और जनाबे खदीजतुल कुबरा निकली अपने घर से रसूल खुदा को खाना देने के लिए, रसूल खुदा को टिफिन पहुंचाने के लिए। यहाँ खदीजा निकली, वहाँ जिब्रील उतरा। यहाँ सैयदा खदीजा चली, वहाँ परवरदिगार ने कहा जिब्रील क्या कर रहे हो? का परवरदिगार तेरी इबादत का इबादत छोड़, फिर जल्दी से मेरे हबीब के पास जा। जिब्रील आए, कहा या रसूल अल्लाह, आपकी ज़ौजा सैयदा खदीजतुल कुबरा आपके लिए खाने का प्याला ला रही है। इससे पहले कि वो आपको कहे अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, आप कह दीजिए कि खदीजा तुझे अल्लाह ने सलाम भेजा है, तुझे जिब्रील का सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। सैयदा जिंदाबाद, सैयदा सैयदा फातिमा, सैयदा सैयदा फातिमा, फातिमा सैयदा फातिमा, फातिमा हैदरी। अजीज़ाने मिल्लत, मेरे साथ चलिएगा, मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आपका। ये मरहुमा हसीना बीबी हैं, उनका चैलुम है, तो मैं चाहता हूं कि ऐसी जात का जिक्र करूं कि अगर उस खदीजा का सदका इन्हें मिल जाए तो इनकी कब्र जन्नत जन्नत हो जाए, हश्र जन्नत जन्नत हो जाए, और दुनिया और आखिरत में इनकी आखिरत मग़फ़िरत मग़फ़िरत हो जाए, और क़यामत के दिन फातिमा ज़हरा की कनीज़ों में जगह मिले। आज मैं ज़हरा की बात नहीं कर रहा, आज मैं ज़हरा की माँ की बात जोर से, आज मैं फातिमा की वालिदा की बात कर रहा हूँ। आज मैं गुल की बात नहीं कर रहा, आज मैं मुकम्मल गुलदान की बात कर रहा हूँ, है ना। आज मैं चमन की नहीं, मुकम्मल चमनिस्तान की बात कर रहा हूँ। क्या सैयदा खुदैजतुल कुबरा, नाम है खुदैजा अरबी में, उर्दू में खतीजा हो गया, कोई बात नहीं, आप खतीजा कहिए, खुदैजा कहिए, कोई मसला नहीं, कहिए तो सही। सैयदा खदीजा आई, अपने चाबी ली और गुलाम को दी, मैसरा जाओ जितना माल है ले आओ। अब सुनो हजरत अबू बकर सिद्दीक क्या कह रहे हैं, फरमाते हैं मैं लंबे कद का, नबी लंबे कद के। मैसरा ने ला के, नबी आगे खड़े, मैं इधर खड़ा हूँ, मैसरा ने ला करके दिरहम और दीनार यानी सोने के और चांदी के सिक्के खोली, थैली और डाला, फिर थैली खोली, फिर डाला, का इतना माल जमा हो गया, समझे नहीं आप?
ہر تقریر کہنے کی نہیں ہوتی، کچھ کچھ تقریر دیکھنے کی بھی ہوتی ہے۔ کہ اتنا مال، اتنا سونا چاندی جمع ہو گیا، اتنا کہ میں لمبے قد کا تھا، میں رسول کو دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ نبی میرے اور بیچ، آپ کے بیچ میں لا کے گیہوں اتنا لگا دیا جائے میں دیکھ نہیں پاؤں آپ کو۔ حضرت ابوبکر کہہ رہے میں لمبے قد کا تھا، اتنا مال تھا، میں رسول کو دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ کہ جب سارا مال آ گیا، خدیجہ الکبریٰ نے کہا کچھ اور ہے میسرہ؟ کہا بی بی کچھ نہیں، جو کچھ تجوری میں تھا سب لے آیا، جو کچھ گھر میں تھا سب لے آیا۔ کہ یہ کہہ کے خدیجہ آگے بڑھی، الٹا ہاتھ مال پہ رکھا، سونے چاندی پہ، کہا جو میرے اور